بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج صبح آپ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر ضرور دیکھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ کراچی میں قتل ہونے والے آبان قتل کیس میں سگا پوپی زاد بائی قاتل نکلا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں 14 فروری کو 7 سالہ بچے آبان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، اور آج یعنی 17 فروری کو یہ خبر آ گئی کہ 15 سالہ ملازم سفیان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم سفیان مقتول آبان کا کزن ہے اور اس نے آبان کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھا۔ 15 سالہ ملزم سفیان نے تفتیش کے دوران ماموزاد بائی 7 سالہ آبان کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم سفیان کی والدہ طلاق یافتہ ہیں اور وہ اپنے ماموں یعنی آبان کے والد کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ملزم سفیان نے پولیس کو بتایا کہ میں آبان کی دیکھ بھال کر کے تنگ آ چکا تھا، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ آبان اپنے والد سے میری شکایت کرتا رہتا تھا اور وہ یعنی آبان کے ابو اسے ہر وقت نصیحت کرتے رہتے تھے، لہذا وقوع کے دن اس نے آبان کو اپنے ساتھ لیا۔ کچن سے چھری وہ چھپا رکھی تھی اس نے اپنے ساتھ۔ وہ آبان کو مختلف گلیوں سے گھماتا ہوا پیچھے پارک کی طرف گیا، اور یہ سب ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں۔ اور پھر پارک میں جا کے اس نے آبان کا گلا کاٹا، اس کو بے دردی سے قتل کیا، اس کی لاش کو جاڑیوں میں پھینکا، اپنے گھر آیا، چھری دھوئی، چھری کو باقی برتنوں کے ساتھ رکھا اور پھر کہا کہ آبان تو کہیں غائب ہے۔ ویورز، یہ لرزہ خیز کہانی، یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی، بلکہ میں اس کو کہانی نہیں کہوں گا، یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں سفیان بھی ہیں اور آبان بھی ہیں۔ یہ بچے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کراچی کے ایک گھر کی کہانی ہے، ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں۔ اس کہانی سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یہ واقعہ اگر ہمیں یہ نہ بتا دے کہ اس سب کے ذمہ وار بچے نہیں، ہم بڑے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ جو دو ہمارے سیلیبریٹیز کے درمیان طلاق کا واقعہ ہوا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک
کی فوتگی ہو جائے اور فوت ہونے کی صورت میں بچہ یتیم ہو جائے تو پھر ماں یا باپ یعنی فوت ہونے والے کی کمی دوسرا والد یا والدہ تقریباً پورا کر لیتی ہے. لیکن اگر ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے ان کی طلاق ہو جائے اور بچہ ماں باپ دونوں سے محروم ہو جائے یا باپ کے ساتھ رہے یا ماں کے ساتھ رہے تو اس وقت اس کی پرسنالٹی پہ بہت ہی برے اثرات آتے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیریز کی تھی پیرنٹنگ کے حوالے سے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4 طرح کی پیرنٹنگ سٹائلز ہیں، یہ پرورش کے طریقے ہیں. ایک ان انوالوڈ کہ جس میں ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بس کریں. ایک وہ پرمیسو کہ جس میں وہ ماں باپ بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دیتے ہیں، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کرتے. تیسرا اتھارٹیرین کہ ماں باپ انتہائی سختی کرتے ہیں اپنے بچوں پہ اور ان کو ان کے جذبات یا ان کے خیالات سنتے نہیں، وہ ان کو سننا نہیں چاہتے یا وہ ان کو موقع نہیں دیتے کہ بچے ان کے ساتھ اپنے ذہن کی بات کریں، اپنے سوچ شیئر کریں. اور ایک اتھارٹیٹیو کہ جس میں بچوں کے ساتھ ماں باپ پیار بھی کرتے ہیں لیکن ان پہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں. تو یہ جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملزم سفیان کی والدہ کی طلاق ہو جاتی ہے، جو بھی ریزن ہے میں نہیں کہتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اس کی ماں اس کی ذمہ دار تھی، اس کا باپ بھی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، دونوں ذمہ دار ہو سکتے ہیں، معاشرہ ذمہ دار ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک بن باپ کے بچہ جو کہ ماموں کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس کی اپنا مائنڈ سیٹ، اس کی اپنی محرومیاں، اس کا اپنا اندر کا غصہ، اس کے اپنے اندر جو جذبات بن رہے ہیں وہ سب یہ اس کا مائنڈ سیٹ بنانے کی وجہ بنے ہیں. تو یہ بھی ایک ان انوالوڈ پیرنٹنگ والی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائلز پہ ویڈیو گیمز انتہائی طور پہ دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے جتنے بھی ویڈیو گیمز ہیں سب کے سب کا موٹو ایک ہی ہے کہ اپوننٹ کو قتل کرو، جن کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی ان کو ختم کرو، ان کا وجود ختم کرو، اور جتنا آپ زیادہ ان کا وجود ختم کریں گے اتنا ہی آپ میں زیادہ پاور ہوگی. وہ جو برداشت کا مادہ ہے ان تمام ویڈیو گیمز میں، وہ برداشت کا مادہ آپ کو نہیں دیتے، آپ کو ڈومینیٹ کرنا سکھاتے ہیں، آپ کو اپنی بات منوانا سکھاتے ہیں، آپ کو اپنی خواہشات پورے کروانا سکھاتے ہیں. اور بدقسمتی سے چاہے امیر ہے غریب ہے، چاہے پڑھا ہوا ہے چاہے ان پڑھ ہے، تمام بچے ہمارے اس نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. میں اس کو نشہ بولوں گا کہ وہ اس نشے میں مبتلا ہو گئے. بچے تو بچے بڑے بھی اس نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ جو مختلف قسم کے گیمز رہے ہیں، پب جی باقی گیمز، جس نے پوری دنیا میں نوجوان نسل کو، بچوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. اور ان ویڈیو گیمز کے ذریعے زندگی لینا مذاق بن گیا ہے، برداشت نہ ہونا ایک عادت بن گئی ہے. اور اگر ایک بچہ 15 سالہ بچہ صرف اس بات کے کہ 7 سالہ معصوم جو اس کی چھوٹے بھائی جیسا ہے، وہ جب وہ اس کی شکایتیں لگاتا ہے اپنے ابو کے ساتھ، اور لازمی بات ہے کہ وہ اگر شکایتیں لگاتا ہوگا تو سفیان کی کوئی بات ہوگی جو اس کو پسند نہیں ہوگی، یا اس نے کوئی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہوگا یا وہ غصے کرتا ہوگا، جو بھی ہوگا بچے معصوم ہوتے ہیں. اور اس کا بدلہ اسے یہ لیتا ہے کہ اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی مرغی بھی اگر اس کو اس کا گلا کاٹا جاتا تھا، اس کو ذبح کیا جاتا تھا، کسی جانور کو ہم
وہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، اس سین سے ہم ہٹ جاتے تھے۔ اور آج کل کے بچے، اب سفیان کو دیکھو 15 سالہ ہے اور 7 سالہ بھائی کو چھری سے اس کا گلا کاٹ رہا ہے، اور وہ اس وقت اس کی جو اندر کا جو غصہ ہے وہ تسکین لے رہا ہے۔ تو کیا ہم ہمارے گھر میں رہنے والے سفیان اور آبان کا خیال نہیں رکھیں گے؟ یا کیا ہمیں ہمارے گھر میں رہنے والے سفیان اور آبان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ بدقسمتی سے یہ ایٹیچیوڈ بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ایٹیچیوڈ کبھی کبھار پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یہ ایٹیچیوڈز کزن کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، آپ ان کی ایکٹیویٹیز پر خیال کریں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ موبائل پہ کیا گیم کھیل رہے ہیں، آیا ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ایشوز ہوں، پرابلمز ہوں، الجھنیں ہوں ان کے ذہن میں، وہ سنیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام موبائل میں لگے ہوئے کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا فیملی ٹائم جو ایک ساتھ گزرتا تھا وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بھی موبائل پہ گزرتا ہے۔ جو ماں باپ بچے ایک ساتھ بیٹھ کے ٹائم دیتے تھے، ایک دوسرے کی بات سنتے تھے، وہ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں رہا۔ یا تو ماں باپ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، یا وہ زندگی کی تگ و دوڑ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بچے ان سے اگنور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو سنیں، ان کے مائنڈ سیٹ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک رول ماڈل بنتے ہوئے اگر آپ میں خود اپنی کوئی ایشوز ہیں ان کو ہٹائیں، یا اگر آپ کے کوئی کنفلکٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیملی میں، وہ آپ بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں۔ اور اگر آپ کے بچے آپس میں جھگڑتے ہیں تو آپ کسی ایک کا فریق نہ بنے، آپ ان کو بٹھا کے ان میں جو کنفلکٹ ہوتا ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ کہ نہ کریں کہ ایک نے شکایت لگا دیا اور اس کی شکایت کے آپ جج بن گئے اور دوسرے کو آپ اس کی سزا دے رہے ہیں۔ آپ ان کی کنفلکٹ ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں، جس اگینسٹ کمپلینٹ ہے، شکایت ہے، اس کو بتائیں کہ آپ کی شکایت کیوں آپ نے شکایت کا موقع دیا، اور جس نے شکایت کیا اس کو بھی سمجھائیں، یہ آپ سے بڑا ہے، اس کی عزت کریں۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کنفلکٹس ہماری فیملی میں ہمارے بچوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں میں برداشت ختم ہو گئی۔ ہمارے بچے وہ سامنے بیٹھے ہوئے بہن بھائی یا کزن کو اتنا قریب نہیں سمجھ رہے جتنا وہ موبائل فرینڈز پہ، اپنے فیس بک فرینڈز کے، اپنے واٹس ایپ فرینڈز کے، ان کو اپنا کلوز سمجھتے ہیں۔ تو اب بھی موقع ہے، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، چاہے آپ جتنا بھی کما لیں، چاہے آپ جو بھی سٹیٹس لے لیں، جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کی فیملی میٹر کرتی ہے، وہ آپ کی ذات میٹر کرتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کی فیملی، آپ کے بچے ہیں۔ آپ اپنے طور پہ جتنا بھی ہائی اپ چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ آپ کے نام کے نیچے ٹائٹلز ہوں گے، لیکن آپ کی شخصیت یا آپ کے بعد جو آپ کی پہچان ہوگی وہ آپ کی فیملی، آپ کے بچے ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔